بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ انسانی میں خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں ہر وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوں اور 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہو جب اس گھر کا طواف نہ ہو رہا ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ سے متعلق 10 ایسی باتیں بتائیں گے جو کہ عام طور پر ہر کوئی نہیں جانتا ہے۔ مثلا کعبہ ایک نہیں دو ہے۔ کعبے کی عمارت کو کس نے شہید کیا تھا؟ حجر اسود 23 سال تک کعبے سے کیوں غائب رہا تھا؟ اور ایک صحابی نے خانہ کعبہ کو گرا کر مربع شکل سے مستطیل شکل میں بنا کر اس کے 2 دروازے کیوں بنائے تھے؟ اور وہ کون سا آدمی ہوگا جو خانہ کعبہ کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ کر سمندر میں پھینک دے گا؟ اپنی اس ویڈیو میں ہم ان باتوں کا مختصر پس منظر بھی شیئر کریں گے جس سے کہ یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ خانہ کعبہ جیسا نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جیسا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، بلکہ اس کی اونچائی تو ایک عام آدمی کے قد سے تھوڑی بڑی تھی اور اس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی۔ مختلف ادوار میں اس کی تعمیر ہوتی رہی اور ایک بڑی تعمیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں قریش مکہ نے کی تھی، جس میں اسے بنیادوں سے دوبارہ اٹھایا گیا تھا، اور اس تعمیر میں حجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نصب فرمایا تھا۔ اور ابھی حال ہی میں بڑی تعمیر سعودی حکومت نے 1996 میں کی تھی جس میں اس کی بنیادوں کو مضبوط کر کے اس کی چھت کو دوبارہ بنایا گیا تھا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ کے 2 دروازے ہوا کرتے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا نکلنے کے لیے، اور ہر خاص و عام کو اس میں داخل ہو کر نوافل ادا کرنے کی اجازت تھی۔ کعبہ پر غلاف کا رنگ ہمیشہ سے سیاہ نہیں ہے، بلکہ بڑے عرصے تک خانہ کعبہ پر کوئی غلاف ہوتا ہی نہیں تھا۔ بعد میں مختلف ادوار میں مختلف رنگوں کا غلاف چڑھایا جاتا رہا، جس میں سبز، سرخ اور سفید رنگ کا غلاف بھی چڑھایا جاتا رہا۔ خانہ کعبہ کی چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک ایک ہی خاندان بنو طلحہ کے ہاتھ میں، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر جب کعبے کے کلید بردار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے چابیاں آپ کے حضور پیش کر دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں واپس اسے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان بن ابی طلحہ، قیامت تک یہ چابیاں تمہارے ہی خاندان کے پاس رہیں گی۔ اب حاکم وقت ہو یا دنیا کی کوئی بھی بڑی شخصیت، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے اسی خاندان سے چابی لینی پڑتی ہے۔ حجر اسود یعنی کالا پتھر، جو جنت کا پتھر بھی کہلاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا تھا، جس کے بعد صحابہ، تابعین، اولیاء، ائمہ کے ہونٹ بھی اسی پتھر کو لگے ہوئے۔ یہ پتھر ایک دفعہ چوری ہو گیا تھا۔ ابو طاہر جنابی نام کا ایک شخص جو کرامتی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے حج کے دوران خانہ کعبہ پر حملہ کیا، 30,000 کے قریب حاجیوں کو قتل کر کے آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا اور حجر اسود اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ 23 سال اس کے قبضے میں رہنے کے بعد عباسی خلیفہ نے بھاری رقم ادا کر کے اسے واپس منگوایا اور خانہ کعبہ میں دوبارہ نصب کروایا، مگر یہ اس وقت 7 ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا تھا، جسے چاندی کے فریم میں جوڑ کر نصب کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کروایا تھا، اور اس تعمیر میں حتیم کو بھی شامل کر دیا تھا، جس سے کہ اس کی مربع نما شکل تبدیل ہو کر مستطیل ہو گئی تھی۔ اس کے 2 دروازے رکھے تھے، کیونکہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی کہ اگر قریش نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں کعبہ کو گرا کر دوبارہ بناتا، اس کے 2 دروازے بناتا اور حتیم کو اس میں داخل کر دیتا، کیونکہ یہ اصل میں خانہ کعبہ کا ہی حصہ تھا جو قریش نے مال کی کمی کی وجہ سے کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا۔ خانہ کعبہ پر ایک دفعہ پتھراؤ بھی کیا گیا تھا۔ بنو امیہ کی طرف سے گورنر حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا اور بعد میں منجنیقوں کے ذریعے اس پر گولہ باری کی، جس سے کہ خانہ کعبہ کو شدید نقصان پہنچا۔ پتھراؤ کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی عمارت کو از سر نو تعمیر کرنے کا کام بھی حجاج بن یوسف نے ہی کیا تھا، اور وہی بنیادی ڈھانچہ آج تک بھی اپنی اصلی حالت میں قائم ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کشتیوں میں اور تیر کر بھی ہوتا تھا۔ مکہ کی وادی کے نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی خانہ کعبہ کے ارد گرد کھڑا ہو جاتا تھا، جس سے بعض اوقات خانہ کعبہ کے درمیان تک پانی پہنچ جاتا تھا۔ اس صورت میں بھی طواف کعبہ نہیں رکتا تھا،
اور شمع توحید کے پروانے پانی کے اندر بھی اپنی شمع کے گرد چکر لگاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حدیث کے مطابق باریک پنڈلیوں والا ایک شخص قیامت کے قریب آئے گا جسے ذوالسویقتین کا نام دیا گیا ہے، اور وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی ایک ایک اینٹ کو اٹھا کر بحیرہ احمر میں پھینک دے گا۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر بھی کعبہ ہے، اور 70,000 فرشتے ہر وقت اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ روز اول سے جاری ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر چکا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ خانہ کعبہ کے حوالے سے یہ معلوماتی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دین و دنیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ دلچسپ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔